لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. خالق کائنات قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں ارشاد فرماتا ہے، اور حج اور عمرے کے مناسک اللہ کے لیے مکمل کرو. فرزندان توحید جوک در جوک سوئے حرم رواں دواں ہیں. نصیب نے کیا یاوری کی کہ یہ سوچ کر ہی ارمان مچلنے لگتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں خوابوں کی سرزمین مکۃ المکرمہ کی زیارت سے آنکھوں کو نور اور دل کو سرور ملے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں مجدہ مغفرت یعنی حج بیت اللہ کا پروانہ ملا. نبیوں کے سردار حبیب پروردگار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس سے قبل کہ یہ سعادت، عظمت اور رفعت کا سفر شروع ہو، آئیے جانتے ہیں کہ حج بیت اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی فرضیت کس پر ہے اور اس کی کیا اقسام ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کی پہلی قسم حج قران کہلاتی ہے، دوسری قسم حج تمتع کہلاتی ہے اور تیسری قسم حج افراد کہلاتی ہے. حج قران میں انسان اس طرح سے حج کے اعمال انجام دیتا ہے کہ جب اپنے گھر سے وہ حج کے لیے نکلتا ہے تو وہ حج اور عمرے کے لیے ایک ہی احرام باندھتا ہے اور پھر مکہ معظمہ میں پہنچ کر عمرے کے افعال انجام ادا کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جب حج کا زمانہ آتا ہے تو پھر حج کے بھی افعال کر لیتا ہے، اور جب وہ قربانی کر لیتا ہے، سر مڑا لیتا ہے تو اپنے احرام سے فارغ ہو جاتا ہے. حج تمتع کا لفظی معنی فائدہ اٹھانا ہے. اس میں حاجی کے لیے یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرتا ہے، مگر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے، مکہ معظمہ میں جا کر عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول دیتا ہے اور پھر حج کے انتظار میں رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب حج کا زمانہ آتا ہے تو حج کر لیتا ہے. اور حج افراد میں صرف اور صرف حج کیا جاتا ہے. حاجی اپنے گھر سے صرف حج کا ارادہ لے کر نکلتا ہے اور حج کر کے اپنے احرام کو کھول دیتا ہے. حج جو ہے یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے تو تم حج ادا کرو. فقام رجل اکل آمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. فسکت حتی قالها ثلاثا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس شخص نے 3 مرتبہ یہی اپنے سوال کو دہرایا تو بلاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو لوگوں تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. ولما استطعتم، اور تمہیں اس کی استطاعت نہیں ہوتی. حج جو ہے فوری طور پہ واجب ہوتا ہے، اس کو فوری طور پہ ادا کرنا ضروری ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل. جو حج کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ جلدی کرے. فإن أحدكم لا يدري، کہ تم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے ما يعرض له، کہ اس کو کیا چیز پیش آ جائے. ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ بندہ مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات اس کے پاس سواری نہیں ہوتی، ابھی ہے لیکن بعد میں نہ ہو، اور اس کو کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے. تو چنانچہ حج کے لیے ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ جیسی حج فرض ہو تو اس کو فوری طور پہ ادا کیا جائے. اگر انسان بلا وجہ کہ اس میں تاخیر کرے گا
تو پھر وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے شریعت مطہرہ کی نظر میں. تو اس کا خاص اہتمام کیا جائے. حج کس شخص پہ فرض ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے ہمارے فقہاء کرام نے حج کی فرضیت کی 8 شرائط بیان فرمائی ہیں، جن میں سب سے پہلی شرط اسلام ہے. اسلام سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی مسلمان ہوگا اور اس کے پاس استطاعت موجود ہو تو پھر اس پر اسلام کی تمام عبادتیں اپنے اوقات پر اپنے مواقع پر فرض ہوتی ہے. دوسری شرط اس میں جو بیان کی گئی ہے ہمارے فقہاء کرام نے کہ اس کو حج کی فرضیت کا علم ہو اگر وہ دارالحرب میں رہتا ہے، اور جو دارالاسلام میں رہتا ہے جس طرح کہ پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے بہت سارے ممالک، تو اس میں فرضیت حج کا علم ہو یا نہ ہو، اگر انسان کے پاس حج کے وسائل موجود ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا. تیسری اہم شرط بلوغ ہے، بالغ ہونا ہے. تو جو بالغ ہو وہی اسلامی عبادات کا اہل ہوتا ہے. تو چنانچہ اگر کسی نے اپنے بچپن میں یا بالغ ہونے سے پہلے حج کر لیا تھا، پھر بعد میں بالغ ہوا اور اس کے پاس حج کی استطاعت پائی گئی، تو پہلے والا حج اس کو حجۃ الاسلام کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو از سر نو حج کرنا پڑے گا. چوتھی شرط ہمارے فقہاء نے بیان فرمائی کہ وہ عاقل ہو، یعنی وہ مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، کیونکہ جو پاگل ہوتا ہے یا مجنون ہوتا ہے جس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے تو شریعت مطہرہ کے خطاب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو چنانچہ اس پہ حج فرض نہیں ہوگا. چنانچہ اگر کسی نے اپنے پاگل پن کے زمانے میں حج ادا کر لیا لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحت و تندرستی عطا فرمائی اور اس کا دماغ درست ہو گیا، اب اس کے پاس فرضیت حج کے وسائل موجود ہیں، تو اب اس پہ حج فرض ہو جائے گا اور از سر نو اس کو حج کرنا ہوگا. پھر 5ویں شرط اس کا یہ کہ آزاد ہونا ہے. تو چونکہ یہ مسئلہ اس زمانے میں نہیں پایا جاتا، فرضیت حج کے لیے 6ٹھی شرط تندرستی ہے، صحت و تندرستی. چنانچہ اگر کوئی نابینا ہے یا کوئی لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، یا فالج کے مرض میں مبتلا ہے اور ایسے زمانے میں اس کے پاس حج کی شرائط پائی گئیں جو فرضیت حج کے لیے ہوتی ہے، تو اس پہ پھر بھی حج فرض نہیں ہوگا. ہمارے فقہاء نے بیان فرمایا اگرچہ کہ نابینا کے پاس کوئی ایسا آدمی ہو، قائد ہو جو اس کو لے جائے، سارا حج کرا لے، یا یہ ہے کہ جو شخص جس کے پاؤں وغیرہ کٹے ہوئے ہیں اس کے پاس سواری موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ فرضیت حج نہیں ہے، ہاں اگر وہ کرنا چاہے تو اس کا حجۃ الاسلام ہو جائے گا. 7ویں شرط ہمارے فقہاء نے بیان فرمائی کہ اس کے پاس مصارف حج ہوں، حج کا خرچہ ہو. اور حج کے خرچے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس مکہ معظمہ تک جانے اور وہاں پر رہنے اور واپس آنے کے تمام اخراجات اس کے پاس موجود ہو. نیز جن افراد کو یہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے، جن کے نان و نفقے کا یہ کفیل تھا، ان کے لیے سفر حج کے زمانے تک کا اتنا خرچہ ہے وہ ان کے لیے چھوڑ کر جائے، اور اس کے علاوہ گھر کے لیے جو ضرورت کا سامان وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ کر جائے. چنانچہ جس شخص کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو اسی پر حج فرض ہوگا، اگر اس سے کم رقم ہوئی تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا. ادائیگی کے وجوب کی بھی ہمارے فقہاء نے 4 شرائط بیان کی ہیں، جن میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ راستے کا امن ہو، یعنی انسان وہاں پر آسانی سے پہنچ سکے. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم ہو یا شوہر ہو. چنانچہ اگر کسی عورت کے پاس حج کی جو فرضیت کے 8 شرائط ہیں وہ تو پائی گئیں، مگر اس کے ساتھ نہ تو شوہر ہے نہ کوئی محرم ہے، تو اس پر اب حج کی ادائیگی ابھی فرض نہیں ہے. چنانچہ اگر اس کے علاوہ پھر ہم تیسری شرط جو ہے عورت عدت میں نہ ہو، یعنی جو زمانہ سفر کا ہے اس زمانے میں اگر عورت عدت میں ہے، اگرچہ کہ حج کی فرضیت کے 8 شرائط پائے جائیں، اس پر ادائیگی فرض نہیں ہوگی. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اسے بے قصور قید نہ کر لیا گیا ہو. تو اگر بے قصور قید کر لیا گیا ہے تو بھی اس پر ادائیگی حج فرض نہیں ہے. یہ 4 شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو انسان پر فی الفور حج کرنا واجب ہو جاتا ہے.